थोड़ा खुल जाओगे यार, थोड़ा खुल जाओगे तो ये नहीं होगा नादिर। ओके जो जाए जो डीसी साहब के दो। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतने सालों से ये ग्राउंड वीरान था, खेलों की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, आप टीमों से भी मिले, क्या कहेंगे नौजवानों में किस तरह का वलवला जोश है और इससे क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। गांगोटी ग्राउंड एक तारीख़ी ग्राउंड और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं और सबको यहाँ के जिस तरह का यहाँ पे थे वो भी सबके इल्म में है। इसको कई दफ़ा बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक मुकम्मल तौर पर यहाँ पे स्कीम दी गई जो आज कंप्लीट हुई है और इसके लिए यहाँ पे आए हैं मेरे एमएनए नोमान साहब भी हैं और हम सब लोग यहाँ पे, और ख़ास तौर पर जो फुटबॉल लवर हैं जो यहाँ पे शुरू से खेलते आ रहे हैं, जिसमें मीर याकूब अली शाह साहब हैं, अली रज़ा शाह साहब हैं, इमदाद शाह साहब हैं और भी बहुत सारे यहाँ के जो शहरी रहने वाले जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ की टीमें जाती थी। आज मैं अपने मरहूम कज़न जिनसार शाह साहब का भी ज़िक्र करूँगा कि वो भी यहाँ पे खेलते थे और इसी तरह यहाँ से बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं वो खेले हैं। गवर्नर गोल्ड कप भी होता था यहाँ पे और इसी वजह से इस ग्राउंड को यहाँ पे बनाया गया और इसके साथ ये एकेडमी भी है। अगर आप इसके साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे रूम्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि यहाँ का जो टैलेंट है, जो लोकल यहाँ के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो टैलेंट हंट हो, वो सामने आए और फिर उसको मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि वो इंटरनेशनली तौर पर और नेशनल तौर पर खेल सकें। तो इसलिए ये एक मुकम्मल स्कीम है और सिर्फ यही नहीं है, रोड़ी में इसी तरह का एक और ग्राउंड जो न्यू यॉर्क और लोकोशेड वाले इलाके में है, अल अब्बास ग्राउंड के नाम से, वहाँ भी ये स्कीम है। इसी तरह पूरे सिंध में, क्योंकि ये विज़न जो है वो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के लिए खेलों की फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारे जो टैलेंट है वो सामने आ सके। तो ये उसकी एक कड़ी, एक सिलसिला जिसमें आज यहाँ पे, और मैं दिली तौर पर बहुत खुश हूँ कि ये मेरा हलका भी है और मेरे घर के सामने भी है और हम शुरू से देखते आते थे कि यहाँ पे सब लोग खेलते थे और बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो इसी वजह से इसका सिलसिला बनाए और ये इसका मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि इसको सही तरीके से चलाया जा सके और मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। कैसा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेंगे, ये बताइएगा। असद उमर साहब 3 रोज़ा दौरे पर वफाकी वज़ीर यहाँ पर कन्वेंशन कर रहे हैं, वर्कर से इजलास कर रहे हैं। मुल्तान में जो है अपोजिशन को जलसे की इजाज़त नहीं जा रही, तो कोरोना जो है वो अपोजिशन को लगता है या इनसे डरता है हुकूमत से? देखें, असद उमर साहब वाले यहाँ पे आए, हमने उनको और जो वो बातें यहाँ पे करके गए, अगर तरक्की की और कोई इस तरह की स्कीम्स देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो हम उसमें भी उनको वेलकम करते हैं। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब जीबी की इलेक्शन थी तो वहाँ पे जलसे होते थे, वहाँ पे उस वक्त कोरोना का डर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हालिया कुछ दिन पहले 2 बड़े जलसे किए, वहाँ पे कोरोना नहीं था। इस वक्त भी इनके वफाकी वुज़रा साहिबान पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि कल और 2 दिन पहले जिस तरह असद साहब आए, घोटकी में गए, सखर में, लाड़काना में, और इंडोर बड़े इज्तिमा हुए, वहाँ पे कोविड नहीं था क्योंकि वहाँ पीटीआई के लोग थे, उनको तो कोविड आ ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता कि जो सिलेक्टेड 18 है वो कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इन लोगों को वो क्या करेगा। तो असल इशू ये है कि ये जो पीडीएम के जलसे हैं उनसे बौखलाए हुए हैं। आपने देखा कि 2-3 जलसों में जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जितने लोग जलसा गाह में होते हैं इससे कहीं ज़्यादा जलसा गाह के बाहर होते हैं, और ये लोगों का फ़ैसला है इस नाअहल हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़।
آج عام آدمی کا جینا جو ہے دوبھر ہوا ہے. اگر وہ کھانا صحیح طریقے سے کھاتا ہے تو دوائی کے لالے اس کو پڑے ہوتے ہیں کہ دوائی کیسے پوری کرے. دوائی پوری کرتا ہے تو بچوں کی فیسوں کے لیے سوچتا ہے کہ بچوں کی فیس کیسے پوری کرے, بجلی کے بل کیسے ادا کرے, گیس کے بل کیسے ادا کرے. تو عام آدمی کا انہوں نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے. وہی لوگ ان جلسوں میں آتے ہیں. اگر لوگ ان سے مطمئن ہیں تو وہ ہماری بات کیوں سنیں گے, ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. یہ اب پہلے احتساب کے بیانیے کے پیچھے چھپتے تھے, آج کل کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں. ان کو چھپنے نہیں دیا جائے گا. کل پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے, بھرپور طریقے سے منائیں گے, اور اسی میں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں جو ملتان میں رکھا گیا ہے. اور وہاں پہ یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. جو کہتے تھے کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, اب انہوں نے وہاں پہ گرفتاریاں کی ہیں, لوگوں پر تشدد کیا ہے اور بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے. لیکن کل کا جلسہ ضرور ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے, وہ اگر ملتان میں نہیں ہوگا تو پورے ملک میں ہوگا. شاہ صاحب یہ بتائے گا, وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے, سندھ سے کارکنان لائے جا رہے ہیں جلسے کے لیے, تو اس بیان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ سندھ پنجاب بارڈر پہ کارکنان کو روکا جائے. اس حوالے سے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں, آج کل کیمرے کی آنکھ آپ لوگوں کے پاس سب فگرز ہوتے ہیں. یہ یوم تاسیس ہے, اس لیے پورے پاکستان سے نمائندگی ضرور ہوگی, لیکن وہ ٹوکن نمائندگی ہوتی ہے. بھرپور شرکت ملتان ڈویژن سے ہوگی اور پنجاب سے ہوگی. وہ آپ سب دیکھ لیں گے کہ کیا سندھ سے لوگ جا رہے ہیں یا وہاں کے. یہ تو بہت بڑی تعداد. اب جو وہاں پہ اتنا بڑا اجتماع ہے لوگوں کا, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو وہیں کے لوگ ہیں, باقی رستے تو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. ہم بھی اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ صرف ان کی باتیں ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ کل کا جلسہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, ملتان کی تاریخ کا, اور انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا. شاہ صاحب, کل کے جلسے کے لیے جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے. اگر وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے اور مزاحمت ہوتی ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ ٹکراؤ والی صورتحال نہیں ہے اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے. ٹکراؤ سے بچنا, درگزر کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے, لیکن یہ نااہل نادان حکومت خود ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر رہی ہے. یہ ان کی گیدڑ بھبکیوں سے ہم نہیں ڈرتے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پھانسیوں سے نہیں ڈرے, کوڑوں سے نہیں ڈرے, گولیوں سے نہیں ڈرے, سزاؤں سے نہیں ڈرے. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ وفاقی وزیر اسد عمر جو چوڑو تو پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کر رہی ہے قبضن کے لائے, جن تو گزریل سال جو سندھ حکومت ایڈوکیٹ جنرل سندھ پارا مہلت ورتی وئی تو متبادل دیندا تے, لیکن سال پورو تھن وارو 200 ایکڑن تے کو پلاٹ تقسیم تھوا نہ کہ ڏنو. دیکھو, اس پہ کمیٹی بنی تھی, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خصوصی ہدایت ہیں چیف منسٹر سندھ کو اور ظاہر ہے کیبنٹ کو کہ کسی کو بھی بے گھر نہ کیا جائے جب تک ان کو متبادل نہیں دیتے تھے. لیکن آپ سکھر کے ہی صحافی ہیں, آپ خود وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہوں گے کہ کورٹ کے احکامات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہمیں کورٹوں کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, احترام ہے, اور جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیں ماننے پڑتے ہیں. لیکن ہم متبادل جو پلاٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کے علم میں ہے کہ اس کی کمیٹی بنا دی گئی تھی. 200 ایکڑ جو ہیں وہ ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں, لیکن اس کے ہیڈ تھے نثار صدیقی صاحب جن کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب دوسرے ان کا جو ہیڈ بنا دیے گئے ہیں, اس پر بہت تیزی سے کام شروع ہوگا. شاہ صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ آپ سمیت تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سندھ میں بھی مہنگائی کا جو ہے وہ بہکا ہوا ہے. آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے صرف مقرر کی گئی ہیں, لیکن قیمتوں میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا. کل وفاقی وزیر اسد عمر نے یہی کہا تھا کہ 20 روپے جو ہے وہ کلو پر اور 200 روپے جو ہے وہ 40 کلو کی بوری پر سندھ میں آٹا مہنگا مل رہا ہے. دیکھیں, آپ بھی یہاں رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ جو اسٹور ہیں جہاں پہ آپ خود اگر جائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں پہ آٹا کتنے بھاؤ میں مل رہا ہے. اس وقت اگر آٹا سستا پورے پاکستان میں کہیں پہ ہے تو وہ ریٹ سندھ میں ہے. یہ کرتے کیا ہیں ہمارے محترم دوست, کہ دیگر صوبوں میں ریٹ دیتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے, اور ہمارے ہاں جو ریٹ دیتے ہیں وہ بڑے اسٹوروں کے ریٹ دے دیتے ہیں.
تو یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت آٹا سب سے سستا جو ہے وہ سندھ میں مہیا ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی، دیکھیں اگر کسی اور صوبے میں اس وقت سبزی سستی ہے، دال سستی ہے، گھی سستا ہے، دیگر چیزیں سستی ہیں اور یہاں پہ مہنگی ہیں تو ہماری نااہلی ہے. اگر گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر اس کی ذمہ دار تو وفاقی حکومت ہے نا، ہم نہیں ہیں. اور آج یوم تاسیس کا شروع ہے اور یہ سیلیبریشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے توسط سے میں پورے جو بھی پاکستان یا دنیا میں جہاں بھی ہمارے پارٹی کے جالے ہیں، جالیاں ہیں، سب بہن بھائیوں کو یوم تاسیس کی مبارک دیتا ہوں. بہت شکریہ.